بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور حمزہ کی سپر کو ڈھال بنایا، پس خیام میں الوداع الوداع اور الفراق الفراق کی فلک شگاف صدائیں بلند ہوئیں۔ اب غلام تو کوئی موجود نہ تھا جو ذوالجناح کی لگام کو پکڑتا اور سوار کراتا۔ ہاں قضا نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، ممکن ہے کہ بہنوں نے بھائی کو سوار کیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے میدان کارزار کا رخ کیا اور اہتمام حجت کی، لیکن شبس بن ربیع نے جواب دیا، حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے نہ پانی ملے گا اور نہ تمہارے قتل سے ہم باز رہیں گے۔ پس آپ علیہ السلام مصروف جہاد ہوئے اور حیدر کرار کی طرح ایسی جنگ کی کہ ملعونوں کے ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی جانب سے کافی اہتمام کیا، لیکن امت نابکار نے اپنی انتہائی خست اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لباس کہنہ بھی امام کے تن اطہر سے باز از شہادت اتار لیا۔ چنانچہ مخزن البکاء میں بروایت تریہی منقول ہے، یعنی امام کی شہادت کے بعد ایک ملعون نے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے وہ پرانا لباس بھی اتار لیا۔ پس آپ بے لباس گرم ریگ کے صحرا میں رہے اور اس ملعون کے دونوں ہاتھ اسی وقت شل ہو گئے اور اس پر عذاب خداوندی نازل ہوا۔ ہائے کیا حال ہوگا اس بہن کا جس نے وداع لاش کی خاطر بھائی کو پرانا لباس پہنایا تھا تاکہ لاش مستور ہو۔ اب خدا جانے بہن نے بھائی کو کس طرح دیکھا ہوگا اور کیسے وداع کیا ہوگا۔ ہاں خاکی شفا کا لباس تو ضرور موجود تھا۔ کوئی زہرا کو خبر دے کہ تیرا حسین گرم ریگ صحرا پر بے کفن پڑا ہوا ہے، تیرے بچوں کے سر نیزوں پر اور تیری شہزادیاں شام کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں۔ اے فاطمہ اٹھ کر ماتم کرو کہ تیری قیدی بیٹیاں دشمنوں کے درمیان میں رسوا کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین کو وصیتیں کی، اسرار امامت سپرد کیے اور تبرکات بھی ان کے حوالے کیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس وقت بیمار تھے، لہٰذا اپنی شہزادی جناب فاطمہ کو بلوایا اور وصیت نامہ اور جملہ تبرکات ان کے حوالے فرمائے تاکہ بعد میں اپنے بھائی کو دے دیں، اور مفصل وصیتیں اور انبیاء کی امانتیں آپ علیہ السلام بوقت روانگی از مدینہ جناب ام سلمہ کے حوالے کر آئے تھے، جو قید سے رہائی کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے وصول کی تھیں۔ پس خاندان عصمت کی شہزادیوں کو ایک ایک کر کے وداع کیا، اور بیویوں کا حلقہ امام کے گرد اس طرح تھا جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوا کرتا ہے۔ پس جب بیویوں کو دیکھ کر امام بہت روئے اور خدا حافظ کہہ کے روانہ ہوئے۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ لشکر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسب و نسب بیان فرمایا اور عطرت نبوی کے حقوق بیان کیے۔
اپنی اور اپنے عیال کی شدت پیاس کا احساس دلایا، حتیٰ کہ امام مظلوم کی تقریر سے بعض سنگ دل کوفی رونے لگ گئے۔ شمر نے کہا، بغیر بیعت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاسق و فاجر کی بیعت میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ پس مصروف جہاد ہوئے۔ وداع خیام کا ایک مختصر منظر مخزن البقاء میں ہے کہ تمام حجت کے بعد آپ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر خیمہ کی طرف پلٹے۔ جب حرم سرا کے دروازے پر پہنچے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کمال اضطراب اور نہایت حسرت و یاس کے ساتھ گریا کرتی ہوئی دروازہ خیمہ پر پہنچی کہ ان کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی، اور بی بی عالیہ میدان میں بھائی کی تقریر اور شمر کا جواب سن چکی تھیں۔ عرض کرنے لگیں، بھائی جان، ھذا کلام من احکنا بالقتل۔ آپ علیہ السلام ایسی باتیں کر رہے تھے جس طرح کہ آپ علیہ السلام کو اپنی موت کا یقین ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، وہ شخص اپنی موت کا یقین کیسے نہ کرے جس کا نہ کوئی ناصر ہو اور نہ پناہ دینے والا ہو۔ پس بی بی نے رو دیا اور کہا، ہائے فریاد، بھائی حسین اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ پس صدائے ماتم بلند ہوئی اور امام مظلوم میدان کارزار میں پہنچے اور اپنا تعارف کرایا اور فرمایا، تم میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے رسول خدا سے اپنے کانوں میرے فضائل سنے۔ چنانچہ زید بن ثابت، برا بن عازب اور انس بن مالک سے دریافت کر لیجئے، لیکن ملعونوں نے ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ آمدن قوم جن۔ امام علی مقام کئی دفعہ استغاثہ کیا اور مختلف الفاظ میں کیا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من معین یعیننا، کیا کوئی اعانت کرنے والا ہے جو ہماری اعانت کرے؟ حل من مجیر یجیرنا، کیا کوئی پناہ دینے والا ہے جو ہم کو پناہ دے؟ حل من ذاب یعزب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ایسا صاحب غیرت ہے جو ناموس پیغمبر سے دشمنوں کو دور کرے؟ مسلمانوں نے اگرچہ لبیک نہ کہی، لیکن قوم جن مدد کے لیے پہنچی۔ مخزن البقاء اور محرک القلوب میں ہے، جعفر جن خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو جواب دیا، میں آپ کا غلام اور قوم جن کا بادشاہ جعفر جن ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بابا نے جنگ بیر علم فتح کر کے میرے بابا کو تاج شاہی عطا فرمایا تھا، اور باپ کی موت کے بعد اس تخت کا مالک میں ہوں۔ میں اپنی فوج سمیت حاضر ہوا ہوں اور میری فوج بالکل قریب کے جنگل میں فروکش ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم کا انتظار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جعفر، خدا تجھے جزائے خیر دے، مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم لوگ ان کو دیکھتے ہو اور وہ لوگ تم کو نہیں دیکھ سکتے۔ جعفر نے عرض کیا کہ ہم ان کی شکلوں میں آ کے لڑیں گے۔ تب بھی امام علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں دنیاوی زندگی سے سیر ہو چکا ہوں، اور مجھے نانا نے خبر دی ہے کہ میں آج ہی ان کے پاس پہنچوں گا۔ محرک القلوب میں ہے کہ جعفر کے علاوہ اور بھی کافی تعداد میں جن خدمت اقدس میں آئے۔
اور اذن جہاں طلب کیا، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی اور فرمایا ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ میرے نانا تشریف لائے تھے اور فرمایا بیٹا خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ تو خون میں غلطاں اور تیری ریش خون سے خضاب ہو اور تجھے پس گردن ذبح کیا جائے اور تیرے پردہ دار پشت برہنہ اونٹوں پر سوار ہوں اور اسیری و قید کا صدمہ دیکھے۔ آمدن فوج ملائکہ، کمکام صفحہ 378 میں الدرار النظیم سے منقول ہے کہ خداوند کریم نے 4000 ملائکہ بھیجے اور امام مظلوم کو نصرت اور شہادت میں اختیار دیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے شہادت کو اختیار فرمایا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔